وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين رب العزت کی بارگاہ میں حضور حضور نبی رحمت امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً السلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑا مرتبہ شکر ہے رمضان مبارک کی پاک ساعتوں میں آخری مبارک اشرا اور آج جمعہ الوداع کی بابرکت کڑیاں ساتھیں اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہیں اللہ رب العالمین اس پاک مہینے کا صدقہ مبارک ساتھوں گھڑیوں کا صدقہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العالمین آج کی پاک دن کا صدقہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرمائے گرامی قدر اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے پاک محمود کی امت کو پاک راتوں میں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے یہ لیلۃ القدر جو ہے خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو لیلۃ القدر کی پاکڑیاں نصیب ہو جاتی ہیں اسی لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا جب ذکر فرمایا حضور کائنات نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کلام کو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے یہ پاک مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے عزیزان گرامی قدر وہ قرآن مجید ہے پاک کتاب ہے کہ جو سب کتابوں سے اوپر ہے سب صحیفوں سے اوپر ہے جس طرح خالق اور مخلوق کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا خالق اور مخلوق کا موازنہ جس طرح نہیں ہو سکتا اس طرح قرآن مجید کا کسی کتاب سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا یہ قرآن مجید جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو تمام کتابوں کے بعد نازل فرمایا ہے اپنے آخری نبی کی آخری امت پر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اور یہ تمام سابقہ صحیفوں کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے تمام کتابیں اللہ رب العالمین نے یک بار بھی نازل فرمائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے عطا ہوئے، تورات عطا ہوئی،
تختیاں عطا ہوئی، وہ ساری کی ساری ایک ہی بار یک بار کی اللہ رب العالمین نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ لیکن واحد قرآن مجید ہے، یہ کتاب ہے کہ جس کو یک بار بھی نازل نہیں کیا گیا، بلکہ سینہ علم نشرہ پر میرے آقا کریم کے پاک سینے پر اللہ پاک نے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں اس کلام پاک کو نازل فرمایا۔ مختلف وقت میں، اوقات میں، کیفیات میں نبی پاک علیہ السلام پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ تو گرامی قدر احباب، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے اللہ رب العالمین اسے کلام کرے۔ کسی بشر سے اللہ کلام نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اللہ جب کلام کرتا ہے تو کیسے کلام کرتا ہے؟ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اللہ رب العالمین جب کلام کرتا ہے تو وحی کے ذریعے اللہ پاک کلام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیفیات ہے مختلف جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ایک کیفیت جو ہے وحی کی ذکر فرمائی، اور اگلی جو کیفیت ہے فرمایا او من وراء حجاب، بلا واسطہ، یعنی پردے کے پیچھے، وراء حجاب پردے کے پیچھے اللہ رب العالمین کلام فرمانے والا ہے۔ دوسری کیفیت یا پھر او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ کی طرف سے کسی کاشف کو، کسی فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ اللہ کا کلام لے کر اللہ کے نبی کی طرف وہ تشریف لے کر آتا ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کا کلام لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ ان تمام کیفیات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر جب وحی کی کیفیت ہوتی ہے تو مختلف کیفیتیں ہیں وحی کی جو میں نے ذکر کی ہیں، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک پر، جسم مبارک پر، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو روح مبارک ہے اس پر عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام کلام تو نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام کی تاثیر یہ ہے کہ عزیزان گرامی قدر، بڑے بڑے سخت دل جو لوگ تھے جب انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سنا تو ان کے پتھر دل جو ہیں پگھل کر موم ہو کے اللہ نے اسلام کی دولت سے ان کو روا دیا۔ وہ کلام ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب اس قرآن مجید کی آیات کو جب سنا جاتا ہے، جب اس قرآن پاک کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جس کلام کو سن کر عرب کے بڑے بڑے شعراء جو ہیں وہ شکست تسلیم کر گئے، اپنی ہار مان گئے کہ یہ واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام ہے اللہ رب الجلال کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام یہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے عرب کے شعراء اپنی شکست کو مان گئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ کلام پاک جب میرے آقا کریم کے سینہ النشرہ پر نازل ہوتا تو میرے آقا کی جو کیفیت مبارک ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتی۔ فرماتی ہے کہ مختلف کیفیات میں جو سب سے جو شدت والی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام پر جب وحی جب آنا ہوتی حضور کو آواز آیا کرتی تھی، آواز حضور کو آیا کرتی، اور وہ آواز کوئی عام آواز نہیں ہوتی تھی، وہ آواز جو ہے دل و دماغ پر چھا جایا کرتی تھی، دل و دماغ پر وہ آواز چھا جایا کرتی تھی۔ وہ آواز ایسی ہوتی تھی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرماتے ہیں، اس طرح فرشی کیفیت میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے ایک کا جو گھٹنا ہے وہ دوسرے کے گھٹنے کے ساتھ مل جاتا ہے،
بعض اوقات اگر قریب قریب ہو کر بیٹھے آپ، کسی کا گھٹنا جو ہے وہ کسی کے گھٹنے کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کا نیچے دب جاتا ہے گھٹنا، تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اسی طرح فرش پر تشریف فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھٹنا مبارک ہے، وہ میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو حضور کا گھٹنا جو ہے میرے گھٹنے کے اوپر تھا کہ اچانک جو ہے وہی کی کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف ہوئی، اور یہ قرآن پاک کی حضور نے اس کیفیت پر جب تعریف کی تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب حضور پر وحی کی کیفیت نازل ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ میرے گھٹنے کے اوپر کسی نے بہت پہاڑ رکھ دیا، میرا گھٹنا چور ہو جاتا، قریب تھا کہ میرا گھٹنا چور ہو جاتا، وہ کیفیت جو ہے ختم ہو گئی۔ اور ہوا کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ تین لفظ جو ہے صرف نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئے، غیر اولی الضرر، تین لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئے، وہ کیفیت ہوئی، یہ لفظ آئے، حضور نے اس آیت میں ان کو شامل فرمایا، ان لفظوں کو شامل فرمایا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے لگا جیسے میرے گھٹنے کے اوپر نبی پاک کا گھٹنا نہیں ہے بلکہ وہ پہاڑ میرے گھٹنے پر کسی نے رکھ دیا۔ یہ وحی کی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام، عرب کی جو سب سے تیز اونٹنی ہے اسوا، نبی پاک علیہ السلام اس اونٹنی پر سوار تھے، جب تشریف لا رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہمراہ ہیں، صحابہ نے دیکھا کہ اونٹنی جو نبی پاک علیہ السلام کی ہے اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، ایسے لرزہ طاری ہو گئے، اور لرزہ جب طاری ہوا تو اس سے برداشت نہیں ہوا، اونٹنی جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئی، فوراً بیٹھ گئی، حضور تشریف فرما ہے، اونٹنی کے اوپر ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، ہانپ رہی ہے، ابھی ہانپ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا صحابہ کو، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ قرآن پاک کی آیت سینہ علم نشرہ پر نازل ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ وحی کی جب کیفیت ہوئی ہے میری اونٹنی سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے یہ لرزہ ہوئی ہے اور یہ زمین پر بیٹھ گئی ہے، اللہ نے ایک آیت میرے سینے پر نازل فرمائی۔ تصور کریں کہ وحی کی کیفیت ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک پر، میرے آقا کے جسم مبارک پر، میرے آقا کی روح مبارک پر کتنی، اور مفسرین نے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح کی جو کیفیت ہے نبی پاک علیہ السلام پر 26,000 مرتبہ یہ کیفیت مصطفیٰ کے قلب اطہر پر، سینہ مبارک پر یہ کیفیت آ رہی ہے، 26,000 مرتبہ یہ کیفیت، اس کیفیت سے میرے مصطفیٰ گزرے ہیں۔ تصور کریں کہ وہ قرآن پاک کی آیات، اللہ کا کلام جو ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک مثال ذکر فرمائی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر یہ کسی پہاڑ کی چھاتی پر قرآن اترتا تو آپ دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، زیرا نگرامی قدر وہ تاب نہ لاتا، وہ ہل جاتا، لرز جاتا۔ مضبوط چیز ہے، پہاڑ ہے، لیکن پہاڑ کے اندر یہ سکت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے اس کو برداشت کر سکے، اللہ کے کلام کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزہ نگرامی قدر، یہ کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ جس کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اب ذرا تصور کریں آپ، یہ وہ کلام ہے کہ حضرت جبریل امین جو ہیں جب اللہ کے کلام کو لے کر، جب آیت کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی طرف حاضر ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جب آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، عزیزان محترم مفسرین نے لکھتے ہیں کہ جب حضرت جبریل آیت لے کر جب اللہ کی بارگاہ سے حاضر ہوتے ہیں، جس مقام سے گزرتے ہیں، جس جگہ سے گزرتے ہیں، جتنے اللہ کے فرشتے ہیں، جس جگہ سے حضرت جبریل اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں، اس کے روب میں روب داری ہوتا ہے، اس کی حیبت کے اندر اللہ کے فرشتے سر بسجود ہو جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے سجدے میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کا کلام نازل ہونے جا رہا ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، حتیٰ کہ جب نبی پاک علیہ السلام
کہ سینہ اطہر پر جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت حضرت جبریل کو دی جاتی ہے، عزیزان محترم، حضرت جبریل کو جب تک خصوصی اذن اور اجازت نہیں ملتی، ان پر خصوصی جب تک